شریف پڑھ لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال تعالى في موضع آخر: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي. وقال تعالى في موضع آخر: وَنَجَّيْنَاهُ لُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا طوبى للشام، يا طوبى للشام، يا طوبى للشام. فقالوا: يا رسول الله بما ذلك؟ قال: تلك ملائكة الله باسطوا أيديهم على الشام، او كما قال علیہ السلام. معزز مصلیان اکرام، گزشتہ جمعہ سے پہلے ایک عنوان چل رہا تھا اور اس کے ضمن میں ایک بات بتائی گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کروایا، اور اس سفر کے دوران دنیا کی سب سے مقدس عبادت کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا ایک ساتھ نماز پڑھنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو نماز پڑھانا. ظاہر سی بات ہے یہ دنیا میں سب سے مقدس عبادت ہے، کیونکہ نماز سب سے مقدس، پڑھانے والا سب سے مقدس، پڑھنے والے پیچھے جو انبیاء علیہ السلام تھے وہ بھی کائنات کے مقدس ترین شخصیات. تو اتنی عظیم الشان عبادت قیامت تک کی کوئی ادا نہیں کر سکتا. تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی امامت، اپنے نبی کے ذریعے تمام انبیاء کی جو امامت کروائی گئی، وہ اگر اللہ چاہتے تو دنیا کے سب سے مقدس خطے بیت اللہ شریف کے پاس اس عبادت کو انجام دینے لگاتے، اور بیت اللہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کی امامت کرتے، اور تمام انبیاء علیہ السلام بیت اللہ میں آپ کی ابتدا میں نماز ادا کرتے. لیکن اللہ نے بیت اللہ جیسے مقدس خطے کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ وہاں سے 1000 کلومیٹر دور، چونکہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تقریباً 1150 کلومیٹر کا سفر ہے، تو اللہ نے اتنا سفر براق سواری کے ذریعے کروایا، اور مسجد اقصیٰ میں اپنے نبی کو پہنچا کر وہاں تمام انبیاء علیہ السلام کو اکٹھا کیا، اور وہاں آپ کی امامت میں تمام انبیاء نے نماز پڑھی. مفسرین، محققین اور علماء لکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک بہت باریک اور عظیم الشان اشارہ دینا تھا، اور اس کے پیچھے اللہ نے ہزاروں سال کی تاریخ کی ترجمانی بھی فرمائی. اور وہ کیوں کیا اس کا جواب انشاءاللہ آخر میں آپ کو کچھ سمجھ میں آ جائے گا. اس سے پہلے آپ کو سرزمین شام، فلسطین اور مسجد اقصیٰ کی اور مختصر سی تاریخ کو سمجھنا پڑے گا. گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے مسجد اقصیٰ کی تاریخ کو رکھا گیا، لیکن وہ تاریخ وہ تھی جو اسلامی نظریے کے اعتبار سے تھی. مسلمانوں کی مذہبی تعلیمات میں اس کا جو تذکرہ ملتا ہے وہ تاریخ آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ پہلے اسے فرشتوں نے بنایا، پھر حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے اسحاق نے بنایا، اس کے بعد داؤد علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، پھر سلیمان علیہ السلام نے اس کو اثر نو تعمیر کیا.
یہ تو بیت المقدس کی وہ تاریخ تھی جو اسلامی نظریے کے اعتبار سے، لیکن ہمیں اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے کہ اللہ نے امامت انبیاء کا جو فریضہ تھا اور انبیاء کو نماز پڑھانے کے لیے مسجد اقصیٰ کو کیوں متعین کیا، اس کے لیے ہمیں دنیا کی تاریخ بھی دیکھنی کہ دنیا کے جو دوسرے تاریخ داں ہیں، عیسائی ہے، یہودی ہے اور کسی مذہب کے سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور وہ دنیا کی تاریخ کو بیان کرتے ہیں، تو ان کی تاریخ میں بیت المقدس کا کیا مقام ہے، یہ ہمارے سامنے انشاءاللہ دھیرے دھیرے اسے رکھا گیا کہ دیکھو عزیزو، اللہ رب العزت نے سرزمین شام کو، پہلے یہ بات آپ کلیئر کر لیں کہ سرزمین شام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ملک شام تھا، وہ آج کے زمانے کا جو سیریا ہے وہ نہیں تھا، بلکہ عظیم الشان اور بہت بڑا رقبہ اس کے ماتحت تھا۔ ملک شام میں موجودہ ممالک کے اعتبار سے سیریا، لبنان، اردن، اسرائیل اور فلسطین، یہ 4-5 جو ملکوں کے ٹکڑے کر دیے گئے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملک شام کہلاتا تھا۔ یہ علاقہ ملک شام کا علاقہ کہلاتا تھا۔ اسی کا ایک صوبہ فلسطین تھا، اور فلسطین کا ایک شہر یروشلم تھا، اور اس میں ایک علاقہ تھا جسے ارض مقدس اور بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ تو اگر ہم ہزاروں سال پرانی تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں، تقریباً آج سے 3000 سال پہلے، آج سے 3000 سال پہلے کی تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جا کر 2023 سال گزر چکے ہیں، اسی لیے یہ 2023 عیسوی چل رہی ہے، اور ان سے تقریباً 900 سال پہلے دنیا میں ایک بادشاہ گزرا ہے جو بیک وقت بادشاہ بھی تھا اور نبی بھی تھا، یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ آج سے 3000 سال پہلے دنیا کے اندر سب سے سپر پاور اور طاقتور حکومت جو تھی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تھی، کیونکہ خود قرآن میں اس کا تذکرہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، رَبِّ هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت، ایسی سلطنت اور ایسی حکومت عطا کیجئے، لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ میرے بعد کسی کو ویسی حکومت نہ ملے۔ تو اللہ نے انہیں واقعتاً میں ایسی حکومت عطا کی تھی کہ دنیا میں اب تک نہ کسی کو ویسی حکومت ملی ہے اور نہ آئندہ کبھی ملے گی۔ کہ وہ حکومت کیا تھی کہ اللہ نے ان کے لیے ہر مخلوق کو مسخر کر دیا، صرف انسانوں پر حکومت نہیں، ہوا پر ان کی حکومت، جانوروں پر ان کی حکومت، پرندوں پر ان کی حکومت، جنات پر ان کی حکومت، کائنات کی ہر مخلوق پر ان کی حکومت تھی۔ تو گویا کہ ان کی حکومت جو تھی وہ سپر پاور حکومت تھی اپنے دور کی، اور قیامت تک کے آنے والے جتنی بڑی بڑی حکومتیں ہیں ان میں سب سے زیادہ طاقتور حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کی تھی۔ اور اگر آپ غور کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سلیمان علیہ السلام کا جو پائے تخت تھا، دارالسلطنت تھا، وہ سرزمین فلسطین تھا۔ کیا فلسطین کی سرزمین پر بیٹھ کر ساری دنیا کی سب سے سپر پاور حکومت کو چلا رہے تھے۔ اس کے بعد زمانہ آگے بڑھتا ہے، سن 535 غالباً قبل مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 500 سال پہلے ایک اور دوسری سپر پاور حکومت آئی جو کہ بابل، افغانستان کا ایک بادشاہ تھا بخت نصر۔ تاریخ کی کتابوں میں اس کا بڑا تذکرہ ملتا ہے کہ بڑا ظالم تھا، اور اس کی حکومت بھی دنیا کے اکثر و بیشتر علاقے پر تھی، اور یہ بادشاہ اپنے دور کا سب سے سپر پاور بادشاہ مانا جاتا تھا۔ اس کی حکومت دنیا کے اکثر و بیشتر اس علاقے پر تھی، بخت نصر۔ لیکن اگر آپ اس کی تاریخ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ بخت نصر یہ وہی بادشاہ ہے جس نے فلسطین پر حملہ کیا تھا اور وہاں کے یہودیوں کو قیدی بنایا تھا، اور سرزمین فلسطین اور ملک شام کو اپنی حکومت کے ماتحت لے کر آیا تھا۔ یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال پہلے دنیا کی جو سپر پاور حکومت تھی، اس بادشاہ کی حکومت بھی سرزمین شام پر تھی۔ اس کے آگے اگر ہم تھوڑا قدم بڑھاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 332 سال پہلے
حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 332 سال پہلے ایک بادشاہ گزرا ہے جسے دنیا کا فاتح اعظم کہا جاتا ہے. ہر ایک اس کے نام سے واقف ہے، جسے ہم سکندر اعظم کہتے ہیں، جسے ہم سکندر یونانی کہتے ہیں، اور انگریزی میں غالباً اس کو الیگزینڈر کہتے ہیں. تو یہ وہ بادشاہ تھا جو یونان سے نکلا اور ہندوستان کی سرحد تک آیا، اور اس نے اپنے دور کی سب سے سپر پاور حکومت قائم کی. لیکن یہ بھی وہ بادشاہ ہے جس نے سن 332 قبل بس عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 300 سال قبل بیت المقدس پر حملہ کیا اور ملک شام کو اپنے ماتحت لے لیا. اس کے بعد یہ دنیا کا سپر پاور بادشاہ بن گیا، لہٰذا اس کی حکومت چلتی رہی. اس کے بعد اس کے وارثین آئے، یہ حکومت چلتی رہی. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 63 سال پہلے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 63 سال پہلے ایک بادشاہ گزرا ہے، ذوالقرنین نہیں بلکہ اس کے پہلے رومی بادشاہ ہرقل، جس کا لقب ہوا کرتا تھا، جسے قیصر روم کہا جاتا تھا اور جو روم کا بادشاہ کہلاتا تھا، وہ گزرا. اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 63 سال پہلے سرزمین فلسطین کو اپنے قبضے میں لیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے بعد اس کی حکومت ساری دنیا کی سب سے سپر پاور اور پاورفل حکومت بن گئی. پھر اس کے بعد وہ لگاتار حکومت کرتا رہا. عیسیٰ علیہ السلام آئے، آپ چلے گئے. اس کے بعد زمانہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اس وقت بھی اس کی حکومت بیت المقدس پر تھی. اسی لیے ہم سنتے ہیں کہ جس وقت اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے تھے، دنیا کی سب سے سپر پاور طاقتیں دو تھی. ایک تھی رشین امپائر اور دوسری تھی قیصر روم کی حکومت. پرشین امپائر غالباً اسے کہا جاتا ہے. کہا کہ یہ دو سپر پاور حکومتیں تھیں، اور اس کے پیچھے بھی یہ بات تھی، یہ راز تھا کہ ان کی حکومت سرزمین فلسطین پر تھی. عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 63 سال پہلے انہوں نے فلسطین کو اپنے قبضے میں لیا، جس کے نتیجے میں ان کی حکومت سپر پاور بن گئی اور 600 سال تک پوری دنیا پر یہ حکومت کرتے رہے. لیکن جیسے زمانہ آگے بڑھا، پھر اسلام آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز ہوا. اس کے بعد آگے چلتے ہیں، صدیق اکبر کا دور آتا ہے. صدیق اکبر کا دور گزر جاتا ہے. اس سے ایک قدم آگے بڑھنے کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سنہرے دور کا آغاز ہوتا ہے. یہی وہ دور ہے جس میں مسلمانوں کی فوجیں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کی ماتحتی میں سرزمین فلسطین اور ملک شام کی طرف بڑھتی ہے، اور سن 17 ہجری یا سن 16 ہجری کے اندر مسلمان بیت المقدس کو فتح کر لیتے ہیں. اب کس طرح فتح کیا اس کی تاریخ ایک الگ ہے، اسے کسی اور موقع پر بیان کیا جائے گا. لیکن اصل جو چیز بتانا ہے اس کی طرف آپ توجہ دیتے چلیں کہ سن 16 یا 17 ہجری میں سرزمین شام مسلمانوں کے قبضے میں آئی، بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آیا. آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد تھوڑے ہی عرصے کے بعد پورے دنیا کی سب سے سپر پاور حکومت مسلمانوں کی حکومت بن گئی. کہ حضرت امیر معاویہ کا دور آیا، خلافت بنو امیہ کے دور کا آغاز ہوتا ہے کہ مسلمان ایک طرف افریقہ کے ساحل مراکش پر اسلامی جھنڈے لہرا رہے ہیں، تو دوسری طرف ہندوستان کے ساحل ہند تک پہنچ چکے ہیں اور وہاں اسلامی فتوحات کا آغاز ہو چکا ہے. اوپر آذربائیجان اور آرمینیا تک یورپ کے علاقوں میں داخل ہو رہے ہیں. گویا کہ اس وقت پوری دنیا میں 3 بر اعظم موجود تھے اور تینوں بر اعظموں پر مسلمانوں کی حکومت. تو گویا کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام سے لے کر یہاں تک دیکھا. آپ کو ایک بات ہر حکومت میں کامن دکھائی دی ہوگی، برابر اور یکساں دکھائی دی ہوگی کہ جو حکومت، جو قوم ساری دنیا میں سب سے سپر پاور بننا چاہتی ہے، اس کے پیچھے ایک راز ہے. وہ راز یہ ہے کہ جس کی حکومت سرزمین شام پر ہوگی، جس کی حکومت ارض مقدس پر ہوگی، اس کی حکومت سارے عالم میں ہوگی. اسی لیے دیکھنا دنیا کی 4 بڑے فاتحوں اور فاتحوں کا تذکرہ آتا ہے کہ دنیا میں 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر سب سے بڑی حکومتیں کی ہیں. ان میں 2 نام مسلمانوں کے ہیں، 2 نام غیر مسلموں کے ہیں.
جو دو مسلمان بادشاہوں کا تذکرہ آتا ہے، نمبر 1 حضرت سلیمان علیہ السلام، نمبر 2 ذوالقرنین۔ نمبر 1 سلیمان علیہ السلام، نمبر 2 ذوالقرنین، جس کا واقعہ سورہ کہف کے اندر ہے۔ کہا یہ دونوں مسلمان بادشاہ تھے اور ایسے بادشاہ تھے کہ انہوں نے دنیا میں بہت بڑی سلطنت قائم کی، اور آپ اگر گہرائی میں جا کر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ان دونوں بادشاہوں کی حکومت بھی سرزمین شام پر تھی۔ اس کے بعد جو غیر مسلم بادشاہوں کے نام آتے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، وہ بھی 2 بادشاہ ذکر کیے جاتے ہیں کہ 2 غیر مسلم بادشاہ ایسے تھے جنہوں نے ساری دنیا میں بڑی حکومت قائم کی تھی، نمبر 1 سکندر اعظم اور نمبر 2 بخت نصر۔ اور ان کی تاریخ بھی آپ کے سامنے آ گئی کہ ان لوگوں کی بھی سلطنت کا جو رقبہ تھا اس کے حدود کے اندر سرزمین شام موجود تھا۔ تو گویا کہ یہ نتیجہ نکلا، اتنے واقعات بتانے کے بعد یہ نتیجہ نکلا کہ سرزمین شام کی باغ دوڑ جس کسی کے ہاتھ میں ہوگی، اور شام سے مراد موجودہ شام نہیں، وہ شام جو اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا، جس میں فلسطین، لبنان اور سیریا سب کچھ داخل ہے، وہ جس کے قبضے میں ہوگا اسی کی حکومت سب سے سپر پاور ہوگی۔ ہم آگے چلتے ہیں، جب حضرت صدیق فاروق اعظم کا دور گزر گیا، خلافت بنو امیہ کا آغاز ہوا، بیت المقدس سرزمین شام ان کے قبضے میں تھی، وہ اپنے دور کی سب سے سپر پاور حکومت تھی۔ اس کے بعد تاریخ آگے بڑھتی ہے، خلافت بنو عباس کا دور آتا ہے، اس وقت بھی آپ تاریخ کا مطالعہ کر دیجئے، خلافت بنو عباس اپنے دور کی سب سے وسیع اور عریض حکومت تھی، اور ان کا بھی قبضہ سرزمین شام تھا۔ تاریخ اور آگے بڑھتی ہے، سن 1099 عیسوی کے اندر کہ یہ سرزمین شام بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے سے نکل کر عیسائیوں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کے اوپر بڑے نازک حالات آتے ہیں، لیکن آگے بڑھ کر اللہ رب العزت امت مسلمہ میں کچھ ایسے جانباز اور کچھ ایسے مرد مجاہد پیدا کرتے ہیں کہ جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے بیت المقدس کو دوبارہ اسلام کی جھولی میں لا کر ڈال دیتے ہیں۔ لہٰذا اللہ نے اس عظیم الشان کام کے لیے عماد الدین زنگی، نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا میں جو ہے تو منتخب کیا۔ ان کے ذریعے دوبارہ سرزمین شام ارض مقدس مسلمانوں کے قبضے میں آئی۔ پھر تاریخ آگے بڑھتی ہے، 15ویں صدی عیسوی کے اندر تقریباً 1516 عیسوی میں یہ سرزمین شام خلافت عثمانیہ کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے اور ترکوں کا قبضہ اس پر ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ تاریخ کے اندر پڑھو گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ خلافت عثمانیہ نے 600 سال حکومت کی، لیکن 15ویں صدی عیسوی اور 16ویں صدی عیسوی کے اندر خلافت عثمانیہ پوری دنیا کی سپر پاور حکومت تھی۔ دنیا میں کوئی ایسی بادشاہت نہیں تھی جو ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھی۔ بعد میں 17ویں صدی جیسے ختم ہوئی، 18ویں صدی شروع ہوئی، دھیرے دھیرے اس میں کمزوری آنے لگی۔ تو خلاصہ کلام عزیزوں، ساری بات کو بتانے کا خلاصہ یہ ہے، تاریخ میں واقعات کو بتانے کا، تاریخی واقعات کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے پیچھے آپ کو ایک راز بتانا ہے۔ وہ راز یہ ہے کہ سرزمین فلسطین، ملک شام جس کسی کے قبضے میں ہوگا، ساری دنیا میں مستقبل اسی کا ہوگا۔ وہی قوم ساری دنیا کی قیادت کا فریضہ انجام دے گی، اور وہی قوم ساری دنیا کی رہبری اور رہنمائی کا فریضہ انجام دے گی جس کے قبضے میں وہ سرزمین ہوگی۔ اسی لیے قوم یہود جو کہ بڑی چالاک، مکار، عیار قوم ہے، انہوں نے ساری تاریخ کا مطالعہ کیا، انہوں نے ساری تاریخ کا مطالعہ کیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچے جو کہ ان کی بھی خواہش ہے، وہ بھی اس بات کو چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت ساری دنیا میں قائم ہو، ساری دنیا ہمارے سامنے سجدہ کرنے والی بنے اور ساری دنیا کی قیادت ہمارے ہاتھ میں۔ اس کے لیے انہوں نے بہت ریسرچ کی اور نتیجہ یہ نکالا کہ اگر ہمیں ساری دنیا کو لیڈ کرنا ہے، ساری دنیا کو اپنے قبضے میں لینا ہے، اپنی قدموں میں جھکانا ہے اور ساری دنیا کی سب سے سپر پاور حکومت ہمیں بننا ہے، تو ہمیں اس سرزمین کو اپنے قبضے میں لینا پڑے گا۔ یہ ہے وہ تاریخ جس سے یہودی تو واقف ہے، لیکن آج کا ایمان والا اس سے غافل ہے۔
ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ جو جنگ چل رہی ہے، یہ جو حالات آ رہے ہیں، بس ایک ملک کی جنگ ہے۔ جس طرح ہمارے ہندوستان پر انگریزوں نے قبضہ کیا تھا، یہاں کے لوگوں نے اپنے ملک کو آزاد کرنے کے لیے جنگ لڑی تھی اور اس کو آزاد کر لیا، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے حقیقت یہ ہے کہ یہودیوں نے 200 سالہ منصوبے کے تحت کام کا آغاز کیا۔ آج جو ہمیں دنیا کا منظر دکھ رہا ہے، یہ ایسے ہی نہیں بن گیا۔ اس منظر کو ہمارے سامنے پیش کرنے کے لیے سن 1800 عیسوی سے پلاننگ شروع ہو چکی تھی کہ انہوں نے سوچا ہمیں ساری دنیا کی سپر پاور حکومت بننا ہے تو ہمیں فلسطین کو حاصل کرنا پڑے گا، ملک شام کو حاصل کرنا پڑے گا۔ اس کو حاصل کرنے کا انہوں نے پہلا راستہ یہ اپنایا کہ جب خلافت عثمانیہ کا جو آخری شہنشاہ تھا سلطان عبدالحمید ثانی، اس کے پاس اپنے یہودیوں کے ایک وفد کو بھیجا اور یہودیوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ آپ سلطان عبدالحمید ثانی کے پاس جاؤ اور ان سے مدد طلب کرو، ان سے کہو کہ تم ہمیں سرزمین فلسطین کے اوپر رہنے کے لیے تھوڑی سی جگہ دے دیجیے۔ جب یہودیوں کا یہ وفد سلطان عبدالحمید ثانی کے پاس گیا، چونکہ وہ خلیفہ بڑا دور اندیش تھا، اس نے ان کے عزائم اور ارادوں کو بھاپ لیا، اس نے سختی سے منع کر دیا کہ میں تمہیں سرزمین فلسطین پر جگہ نہیں دے سکتا ہوں۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد ان یہودیوں نے ایسی چالیں چلی اور اس طرح کی پلاننگ بنائی کہ خلافت عثمانیہ کے اوپر بہت سارے حالات آ گئے اور اتنے سخت حالات آئے کہ خلافت عثمانیہ قرضوں کے بوجھ تلے دب گئی۔ اس کے بعد اب یہودیوں کا ایک وقت سلطان عبدالحمید ثانی کے پاس جاتا ہے اور ان کو آفر رکھتا ہے کہ دیکھو آپ ہمیں سرزمین فلسطین پر تھوڑی سی جگہ رہنے کے لیے دے دیجئے، اس کے بدلے میں ہم آپ کے سارے قرضے کو معاف کر دیں گے، یا آپ کی حکومت پر جتنا قرضہ ہے ہم اس کو ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کے بدلے میں آپ ہمیں سرزمین فلسطین پر تھوڑی سی جگہ رہنے کے لیے دے دیجئے۔ تو اس خلیفہ نے اس وقت ان سے کہا تھا کہ سرزمین فلسطین یہ میری ملکیت نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کی امانت ہے، میں تمہیں ہرگز یہ زمین نہیں دے سکتا۔ میرے جیتے جی تمہارا یہ خوف ہرگز پورا نہیں ہو سکتا کہ میں تمہیں سرزمین فلسطین پر بسنے کے لیے ایک چھوٹی سی جگہ بھی دوں۔ لہٰذا جب یہ وفد بھی وہاں سے نامراد ہو کر لوٹا تو اب ان لوگوں نے پلاننگ کی، ان کے پیچھے ایک مقصد تھا، وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح ہم سرزمین شام پر قابض آ جائے اور ساری دنیا کو اپنے کنٹرول میں لے لے۔ اس کے لیے سرزمین فلسطین کو حاصل کرنے میں سب سے بڑی جو رکاوٹ تھی وہ خلافت عثمانی، کہ جب کبھی یہ اسے حاصل کرنا چاہتے، مسلمانوں کی خلافت متحد تھی اور خلافت عثمانیہ کے جو حکمران تھے وہ انہیں ایسا کرنے نہیں دیتے۔ تو انہوں نے پلاننگ بنائی اور انہوں نے منصوبہ سازی کی کہ کسی طرح کچھ کام ایسا کرنا چاہیے کہ خلافت عثمانیہ ہی کا خاتمہ ہو جائے، اور جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوگا تو یہ براہ راست فلسطین میں ہم کو جگہ مل جائے گی۔ لہذا عزیزو اس کے بعد یہودیوں کا مکاری والا ذہن چلتا ہے اور انہوں نے دنیا کے اندر ایسی سازشیں رچی کہ جس کی وجہ سے فرسٹ ورلڈ وار یعنی جنگ عظیم اول وجود میں آئی۔ ظاہراً اس کے اسباب کچھ بھی دکھائی دے، لیکن آپ نتیجتاً دیکھنا کہ پہلی جنگ عظیم سے کس قوم کو دنیا میں فائدہ ہوا۔ جو لوگ تعلیم یافتہ ہے وہ اس بات کو غور سے سنیں کہ پہلی جنگ عظیم ہوئی، اس کے ظاہری اسباب بیان کیے جاتے ہیں کہ ان کا ایسا مسئلہ ہوا تھا، آپس میں 2 ملک لڑ پڑے، اس کے بعد تیسرا ملک اس میں گیا، پھر چوتھا ملک گیا اور جنگ عظیم جو ہے تو برپا ہو گئی۔ خیر ہوئی، اس کے جو اپنے اسباب تھے وہ ہو گئے، لیکن آپ دیکھو کہ جنگ عظیم میں ہزاروں لاکھوں مسلمان بھی قتل ہوئے اور ہزاروں لاکھوں عیسائی بھی شہید ہوئے، قتل ہوئے، لیکن جس قوم کو جنگ عظیم اول سے فائدہ ہوا وہ قوم کون سی تھی؟ جو مقصد تھا یہودیوں کا کہ دنیا سے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنا ہے، اگر آپ تاریخ پڑھتے ہیں آپ کو پتہ چلے گا جنگ عظیم اول سن 1914 میں شروع ہوئی اور سن 1919 میں ختم ہوئی۔ 1914 سے لے کر 1919 تک 5 سال یہ جنگ چلتی رہی۔ اس کے بعد اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو دنیا کے نقشے پہ ایک بہت بڑی تبدیلی آئی تھی۔ وہ کیا تھی
ہم ظاہری اسباب دیکھتے ہیں کہ جنگ ہو گئی، کروڑوں عیسائی مارے گئے، ہزاروں مسلمان شہید ہوئے، پوری دنیا کا نقصان ہوا، لیکن اس کے پیچھے ایک مکار قوم کا فائدہ ہوا۔ وہ یہ تھا کہ سن 1919 میں پہلی جنگ عظیم کا اختتام ہوتا ہے۔ سن 1919 میں فرسٹ ورلڈ وار اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، اور اس کے 3 یا 4 سال کے بعد سن 1923 میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوتا ہے، جو کہ یہودیوں کے لیے سب سے فائدہ مند چیز ہے۔ سرزمین فلسطین پر قبضہ کرنے کے لیے سب سے اہم جو رکاوٹ تھی، جنگ عظیم اول کے ذریعے اسے ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد دنیا آگے بڑھتی گئی اور یہود دھیرے دھیرے اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے رہے کہ سن 1917 میں جب وہاں برطانیہ اور فرانس کے قبضے میں یہ ملک شام وغیرہ آ گیا، ان لوگوں نے اعلان کر دیا کہ اب یہاں یہودیوں کو آباد کیا جائے گا۔ سن 1917 سے لے کر سن 1947 تک دھیرے دھیرے یہودی وہاں آباد ہوتے رہے۔ اس کے بعد سن 1939 سے 1945 تک دوسری جنگ عظیم چلی۔ 1900 تاریخ پر غور کرتے چلے، 1939 سے 1945 تک دوسری جنگ عظیم چلی۔ اس میں تو کئی زیادہ لوگوں کا قتل ہوا، کئی عیسائی مارے گئے، کئی لاکھوں کی تعداد میں مسلمان بھی شہید ہوئے، اور دنیا کا بہت عظیم الشان نقصان ہوا۔ لیکن اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے کہ سن 1945 میں دوسری جنگ عظیم ختم ہوتی ہے، اور اس کے 3 سال کے بعد مئی کے مہینے میں 1948 میں دنیا میں ایک نیا ملک وجود میں آتا ہے اسرائیل کے نام سے۔ تو پتہ کیا چلا کہ دونوں جنگیں عظیم ہوئی، ان کے اسباب اپنی جگہ، لیکن اس کے پیچھے جس قوم کو فائدہ ہوا وہ قوم یہود تھی کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد انہوں نے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا اور فلسطین پر قبضہ کرنے کا راستہ ہموار کر دیا، اور دوسری جنگ عظیم کے بعد جب ساری دنیا کی قومیں آپس میں لڑ کر کمزور ہو چکی تھی اور ان کا کافی نقصان ہو چکا تھا، یہودیوں نے اپنا فائدہ یہ کیا کہ 1948 کے اندر اسرائیل کو وجود ملا دیا۔ تو عزیزو، جو بات چل رہی تھی، مضمون جو ہے بڑا طویل ہے، گزشتہ ایک ہفتے پہلے بھی آپ کے سامنے اس کا کچھ حصہ رکھا گیا تھا، ابھی بھی کچھ آپ کے سامنے مختصر انداز میں رکھا گیا، لیکن یہ تاریخ کافی طویل ہے کہ ہم موجودہ دنیا کو جس نگاہ سے دیکھتے ہیں نا، اگر اس نگاہ کو ہٹا کر اسلامی نظریے سے اگر ہم دنیا کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ دنیا کے کیا حالات ہیں، دنیا کو اس مقام پر لانے والے کون لوگ ہیں جس نے دنیا کو اس حالت پر لا کر چھوڑ دیا۔ بس ہم چونکہ نیوز پر اور واہی تباہی بیان کرنے والے لوگوں کو سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، تو ہماری نظر، ہماری نگاہ، ہماری سوچ بھی ان کے اعتبار سے دنیا کو دیکھتی ہے۔ کبھی ہم نے اپنے ذہن کو اسلامی ذہن بنا کر دنیا کو نہیں دیکھا، جس کی وجہ سے ان تمام چیزوں کا علم ہونے کے باوجود بھی ہم دنیا کے حالات کو سمجھ نہیں پاتے کہ یہودیوں نے کیسی سازش کی ساری دنیا پر کنٹرول کرنے کے لیے، ساری دنیا کو اپنے ماتحت لانے کے لیے۔ سب سے پہلے اسرائیل کو انہیں اپنے قبضے میں لانا تھا، فلسطین کی جگہ پر اپنی حکومت کو قائم کرنا تھا، تاکہ وہاں جب ان کی حکومت قائم ہوگی تو اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ آگے بڑھیں گے۔ فلسطین ان کا مقصد نہیں ہے، بلکہ آپ نے سنا ہوگا وہ تو ابھی بھی ببانگ دہل یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم گریٹر اسرائیل بنائیں گے، اور آپ جانتے ہو گریٹر اسرائیل کسے کہتے ہیں؟ گریٹر اسرائیل کسے کہا جاتا ہے کہ اسرائیل نے تو اپنے پرچم کے اندر جو نیلی دھاریں جو لگی ہوئی ہے، اسرائیل کا پرچم آپ نے دیکھا ہوگا، اس کا جھنڈا کہ اس کے اندر اوپر ایک نیلی پٹی ہے، نیچے ایک نیلی پٹی ہے، اس کا وہ بتاتے ہیں کہ ان دو نیلی پٹیوں کی وجہ کیا ہے۔ وہ وجہ یہ بتلاتے ہیں کہ ایک طرف دریائے نیل ہے جو کہ نیلا ہے، اور دوسری طرف دریائے دجلہ یا فرات ہے، ان دونوں کے درمیان جو علاقہ ہے وہاں ہم اپنا گریٹر اسرائیل بنائیں گے، وہ اعلان کرتے ہیں۔ لیکن عزیزو، اگر آپ دنیا کے نقشے کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا دریائے نیل اور دریائے فرات کے درمیان میں جو علاقہ آتا ہے اس میں مدینہ منورہ بھی آتا ہے، مکہ مکرمہ بھی آتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جنگ چل رہی ہے یہ صرف اسرائیل اور فلسطین کی جنگ ہے، نہیں بزرگوں، یہ تو بہت بڑی پلاننگ کے ساتھ
کئی سالوں سے اس چیز کو انہوں نے ذہن میں بٹھایا، اس کے خاطر 2 جنگیں عظیمیں دنیا پر مسلط کی گئی، لاکھوں کروڑوں لوگوں کے خون کو ضائع کیا گیا، اور اپنے مقصد کی طرف وہ دھیرے دھیرے بڑھتے گئے۔ اب ان کا مقصد یہ ہے کہ پہلے کسی طرح اس سرزمین غزہ کو اپنے قبضے میں لے لیا جائے، اس کے بعد آگے بڑھ کر دھیرے دھیرے اسلامی ممالک کو اپنے ماتحت کیا جائے۔ آپ کبھی سرچ کیجئے یوٹیوب کے اوپر یا گوگل کے اوپر کہ گریٹر اسرائیل کا جو میپ انہوں نے بنایا ہے وہ کہاں سے کہاں تک ہے، اس کے اندر مکہ مدینہ بھی داخل ہے۔ تو عزیزو، یہ جو جنگ ہے یہ اسلام اور عیسائیت اور یہودیت کی جنگ ہے، یہ کسی ملک کی جنگ نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کے مسلمان اسے اسلامی نظریے سے نہیں دیکھتے ہیں، بس جو دکھایا جا رہا دیکھ رہے ہیں، اور بعض لوگ تو یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ ارے انہیں حملہ کرنے کی کیا ضرورت تھی، ان کے پاس اسباب نہیں تھے تو چپ کیوں حملہ کیا انہوں نے۔ لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے اس حملے کے پیچھے کتنا بڑا مقصد تھا۔ آپ پچھلے 2-3 سال بلکہ لاک ڈاؤن سے لے کے اب تک کی نیوزیں اٹھا کر دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اسرائیل جو ہے وہ عرب ممالک سے تعلقات قائم کر رہا ہے۔ سعودی عرب سے اس کے تعلقات قائم ہو چکے ہیں، دبئی سے اس کے تعلقات قائم ہو چکے ہیں، ان کے آپس میں معاہدے چل رہے ہیں۔ یہ لوگ اب اسرائیل کو تسلیم کرنے کے قریب تھے۔ ان کی پلاننگ یہ تھی کہ غزہ کے لوگوں کو کسی طرح وہاں سے نکال کر طور سینا کے پاس مصر میں آباد کر دیا جائے، جو وہاں جانے سے انکار کرے سب کے سب کو ہلاک کر دیا جائے۔ تو بتاؤ عزیزو، اگر وہ ایسی پلاننگ میں کامیاب ہو جاتے، سعودی بھی اب اسے قبول کرنے کے قریب دکھائی دیتا ہے، ابو ظہبی اور دبئی بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے قریب ہے، اگر ایسا ہو جاتا تو فلسطینیوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوتا اور دنیا کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا ہوا۔ وہ آپس میں مل بانٹ کر دھیرے دھیرے انہیں وہاں سے منتقل کر دیتے، جو انکار کرتا اسے قتل کر دیتے، اور دنیا سے ایک ملک دھیرے دھیرے ختم ہو جاتا، دنیا کو اس کی خبر بھی نہیں لگتی۔ لیکن قربان جاؤ ان مجاہدوں پر اور ان جانبازوں پر کہ انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی اور اتنا بڑا محاذ قائم کیا اور یہ بتا دیا کہ اے دنیا کے لوگوں، تم یہ سمجھتے ہیں امریکہ سپر پاور ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ اسرائیل دنیا کی چوتھی بڑی طاقت ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے بڑی طاقت کوئی نہیں۔ اور آج بھی صحابہ کی اس تاریخ کو دوہرا کر بتا دیا کہ بڑے سے بڑا ظالم کیوں نہ آ جائے، بڑے سے بڑا فرعون کیوں نہ آ جائے، جب روحانی طاقت ہوتی ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، تو بڑے سے بڑا فرعون بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ کام ان لوگوں نے کیا، لیکن آپ لوگوں سے جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگوں سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، یا پھر ہم نیوز پر سنتے ہیں، نیوز والے بھی دھیرے دھیرے زہر ہمارے دل میں ڈالتے ہیں کہ فلسطین کے آتنکی سنگٹھن حماس نے ان پر حملہ کر دیا۔ ارے بتاؤ، جو اپنے قیدیوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے کہ آپ خود بھوکے رہ کر انہیں کھلاتے ہیں، خود پیاسے رہ کر انہیں پلاتے ہیں، وہاں سے جب قیدی واپس آتے ہیں وہ ایسے خوشی خوشی واپس آ رہے ہیں جیسے کہ وہ کسی پکنک پر گئے ہوئے تھے، اور آپ اسے دہشت گرد کہتے ہو۔ عزیزو، اس کی تاریخ بھی انشاءاللہ آئندہ ہفتے اگر اللہ موقع دیے تو بیان کی جائے گی کہ حماس اس کا اصل نام کیا ہے، یہ کب قائم ہوئی، کن مقاصد کے تحت یہ قائم کی گئی، اور اس کو قائم کرنے کے بعد کس طرح انہوں نے اپنی جد و جہد کو آگے بڑھایا۔ اگر اللہ موقع دے تو آئندہ جمعہ اس کی تفسیر کی جائے گی، اس کی تفصیل بیان کی جائے گی، لیکن اس جمعہ جو بات خصوصیت کے ساتھ آپ کو بیان کرنی تھی، اور ایک سوال جو گزشتہ جمعہ رہ گیا تھا اس کا جواب دینا تھا کہ اللہ رب العزت نے امامت انبیاء کے لیے سرزمین کو فلسطین کو کیوں منتخب کیا۔ اللہ کے نبی نے تمام انبیاء علیہ السلام کو جو نماز پڑھائی تھی وہ سرزمین فلسطین پر کیوں پڑھائی تھی، اس کا جواب اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ تاریخ کا اصول ہے کہ جب دنیا کی کوئی حکومت ختم ہوتی ہے اور دوسری حکومت سپر پاور بنتی ہے تو 3000 سال کی تاریخ کے روشنی میں آپ کو بتا دیا گیا کہ وہ سرزمین فلسطین کے اندر ہی وہ واقعات پیش آتے ہیں۔
کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت جب عروج پر پہنچی سرزمین فلسطین سے، اس کے بعد ذوالقرنین کی حکومت عروج پر پہنچی سرزمین فلسطین پر، تو بتایا گیا کہ یہ اللہ کا اصول اور ضابطہ ہے کہ اللہ اگر دنیاوی بادشاہت یا آخرت کی بادشاہت یعنی نبوت کسی کو کسی کو عطا کرنا چاہتے ہیں، اور دنیا کی سپر پاور حکومت کی اگر کسی کی تاج پوشی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ اسے سرزمین فلسطین بخش دیتے ہیں۔ لہٰذا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین فلسطین پر تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کرائی، اور اللہ نے یہ بتا دیا عملی طور پر کہ دیکھو نبوت کا جو تاج تھا اب تک بنی اسرائیل میں چلا آ رہا تھا، نبوت کا جو شرف تھا اب تک بنی اسرائیل میں چلا آ رہا تھا، اب اس کو تبدیل کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور محمد عربی کو سرزمین فلسطین پر لا کر وہاں تمام انبیاء علیہ السلام کو جمع کر کے آپ کی اقتدا میں نماز پڑھوا کر آپ کی ختم نبوت کی تاج پوشی کرائی گئی، اور بتایا گیا کہ اب یہاں سے لے کر قیامت تک کے اس نبی کی امت کی حکومت ہوگی ساری دنیا پر، لیکن شرط لگا دی قرآن میں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اے ایمان والو تمہیں بادشاہت اور سلطنت دینے کا اعلان ہم نے کر دیا تمہارے نبی کی تاج پوشی مسجد اقصیٰ میں کر کے، لیکن ایک شرط ہے جب تک تم ان کنتم مؤمنین حقیقی مومن رہو گے، مومن والی اور کامل ایمان والی صفتیں تمہارے اندر ہوگی ساری دنیا پر تمہاری حکومتیں ہوگی، لیکن اگر تم کامل ایمان والی صفات سے محروم ہو گئے دنیا کے قدموں میں تمہیں لا کر ڈال دیں گے، ساری دنیا تم پر حکومت کریں گی اور تم ان کے قدموں میں رہو گے۔ ان کنتم مؤمنین، شرط ہے کامل ایمان والا بننا، اللہ ساری دنیا کی حکومت کو ہمارے قدموں میں ڈال دیں گے، اور ایمان کی صفت، کامل ایمان کی صفت ہماری زندگیوں سے نکل گئی، اللہ ہمیں دنیا کی قوموں کے قدموں میں لا کر ڈال دیں گے۔ وقت کافی ہو چکا، لہٰذا آپ خود اشارہ سمجھ لیں کہ آج ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں، اور اس کی وجہ کوئی اور نہیں بذات خود میں اور ہم میں کا ہر ایک فرد ہے۔ ہم نے کامل ایمان کی صفت کو پس پشت ڈال دیا، اللہ نے آج امت پر یہ حالات لائے۔ ہم اگر آگے بڑھیں گے عزم و حوصلے کے ساتھ آگے بڑھ کر یہ ارادہ کریں گے کہ انشاءاللہ صفت ایمان کو مکمل طور پر میں اپنی زندگی میں، اپنے معاشرے میں، اپنے علاقے میں پیدا کرنے کی کوشش کروں گا، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ وہ دور فاروقی، وہ دور ایوبی دوبارہ ہمیں دکھائیں گے۔ سب اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔